نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مروجہ تعزیہ داری ہوتی ہے مکمل طریقے سے تقریباً شروع ہی محرم کی تاریخ سے 10 تاریخ تک جو ہے لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گھماتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور کئی طریقے کی خرافاتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اعتراض کرنے پر بسا اوقات کبھی کبھی مسجد کے علماء کرام جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں وہ یہ ترک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ باغو اگر یہ سب چھوڑ دیا جائے تو کئی لوگوں کے دلوں سے امام حسین کی محبت نکل جائے گی معاذ اللہ۔ تو حضرت آپ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ سوال آپ نے سن لیا، آپ کے اپنے علاقے سے متعلق سوال ہے اور اختلافی سوال ہے۔ ایسے سوالات کے جوابات میں بڑی دشواری ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بھی جوابات سے برا لگ جاتا ہے، کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عالم خطیب مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ مسجد پہ بیٹھا ہو، کانٹوں بھری جگہ ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، یہاں جو بھی بولے جب بھی بولے حق بولے اور سچ بولے، اور حق کے معاملے میں یہ ہے کہ کسی کی رعایت نہیں کی جائے۔ شریعت کا مسئلہ بتانا ذمہ داری ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، بات جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے۔ سوال آپ نے سماعت فرما لیا۔ سب سے پہلی بات کہ جہاں تک تعزیہ داری کا معاملہ ہے، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو اس صدی کا سب سے بڑا بزرگ اور عالم مانتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے بڑا کوئی محقق ہمیں تو نظر نہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں کوئی محقق ہو تو اس کا نام پیش کرے تو ہم بھی غور و فکر کریں کہ کیا واقعی اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر محقق تھے۔ اس زمانے کے جتنے سادات تھے وہ خود اعلیٰ حضرت کے فتوے کو مانتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور سب نے یہاں تک کہ وہ خانقاہیں بھی کہ جہاں سادات ہوتے تھے خصوصی طور پر، انہوں نے بھی متفقہ طور پر اعلیٰ حضرت کو اس صدی کا مجدد مانا۔ اور مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے مت پوچھئے، میں اپنے جملے نہیں لے آ رہا ہوں۔ مجدد ولایت کا اور عالموں میں وہ بڑا مقام ہے کہ حضرت خود مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کا، جس زمانے میں مجدد ہوتا ہے، اس کے اپنے زمانے کا غوث بھی علم ظاہر میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر زمانے میں غوث بھی ہوتا ہے۔ غوث اعظم غوثیت عظمیٰ پر فائد ہے، امام مہدی تک یہ انہی کا زمانہ، مگر ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے غوث، قطب، ابدال، اولیاء اکرام جو ہے وہ مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ولایت کے اعتبار سے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں تعلیم ہوتا ہے، وقت کا ولی کامل بھی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو مجدد سب نے تسلیم کیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات جو بھی ہوگی وہ تحقیق کے ساتھ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر رسالہ تعزیہ داری مستقل ایک رسالہ ہے جو فتح رضویہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے تبرکات میں، اس میں تعزیہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس رسالے کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار۔ اردو میں بھی ہے یا عربی میں بھی آیا؟ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے جو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، نہ مل سکے تو انٹرنیٹ پر موجود ہے، وہ پڑھ لیں۔ الگ فرماتے ہیں کہ حقیقی تعزیہ اس حد تک درست اور جائز ہے کہ جیسا ہو وہ امام حسین کا روزہ ہے، جیسا امام حسین کا روزہ ہے، اسی شکل کا اگر باشکل تعزیہ چھوٹا سا مختصر سا، کوئی بہت بڑا نہیں، چھوٹا سا بنا کے گھر میں رکھتے اور اس کے پیچھے نیت صالح ہو یہ کہ اسے دیکھو تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، اس کو دیکھ کے امام حسین سے محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ادب اور تعظیم اس کو رکھے اور تعظیم کے ساتھ اس کو دیکھے، تو اس حد تک وہ تعزیہ جائز ہے۔ جس تعزیہ کو علماء ناجائز کہتے ہیں، جسے ناجائز کہتے ہیں، اور اس پر صرف اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ اس زمانے کے تقریباً جتنی خانقاہیں تھیں اور جتنے بڑے بڑے وہ علم کے اس وقت گہوارے تھے، سب جگہ کا یہی فتویٰ ہے۔ شیخ عبدالعزیز تک کا فتویٰ ہے، فتاوی عزیز میں آپ دیکھیے، کچوجہ شریف کا اس باقاعدہ اس وقت فتویٰ ہے، ماہرہ کا فتویٰ ہے، اور یہ سارے فتاوے آپ کو کہاں ملیں گے؟ مفتی جلال الدین امجدی صاحب علیہ رحمہ کی کتاب ہے خطبات کربلا، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کتاب کے آخری میں سارے یہ بڑے بڑے اس زمانے کے جتنے ادارے سب کے فتاوے موجود ہیں۔ جس تعزیہ کو ناجائز بولا جاتا ہے یا نادرست کہا جاتا ہے وہ کہ امام حسین کی اصل سے جس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی سے بناتا ہے، لمبے لمبے تعزیے اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ صاحب جب لے جائے جاتے ہیں تو تار کاٹنے پڑتے ہیں۔
راستے سے چلنے والوں کو تکلیف، نظام درم برم ہوتا ہے، گورنمنٹ کو پریشانی، اور پھر اس کو ایسے سنبھال کے لے جاتے ہیں کہ ذرا سا بیلنس بگڑا تو تم ٹائٹ کر گرو۔ میں نے کئی ویڈیو دیکھی جس کو گر جاتے ہیں ٹوٹ، اور اس کے ساتھ پھر جو جلوس نکالا جاتا ہے، بعض جگہ مرثیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں شیعوں کی طرح، بعض جگہ ڈھول اور تاشے اور باجے ہوتے ہیں۔ دعویٰ امام حسین کی محبت کا ہے اور ڈھول بجا کے یزیدی کام کر رہے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کی خوشی تو اہل شام نے منائی تھی، یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے۔ اہل کربلا جو تھے وہ تو اپنے غم میں مشغول تھے کہ ڈھول بجا رہے ہیں۔ تصور کرو یار، آپ کے ہمارے میت ہوتی تو ڈھول بجاتے ہیں کہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے وہ لوگ، ان کو پانی تک بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ امام زین العابدین بیماری کے حالت میں ان کے خیمے جلا دیے گئے تھے کھلے آسمان میں، کربلا کی وہ 10 عاشور تک کے دن جو ان کا معاذ اللہ کوفہ میں ان کا کیا بولتے تماشا بنایا گیا، برسر بازار بے پردہ گھمایا گیا اور تماشا بنا کے یزیدیوں نے ان کا جلوس نکالا۔ اہل بیت اس جلوس پر راضی نہیں تھے، وہ تو اپنے غم میں مشغول تھے اور پریشان تھے۔ ان پر دوہری مصیبت تھی، ایک یہ کہ عائشہ اقارب شہید ہو گئے، دوسرا یہ کہ بے پردگی کے ساتھ تماشا بنایا گیا۔ اور ہم نے کیا ہے وہ یزیدیوں کی سنت کو امام حسین کا طریقہ سمجھ دیا، محبت کا ڈھول بجاتے ہوئے چل رہے ہیں، ڈھول نغارے تاشے بج رہے ہیں۔ یہ تاشے ڈھول بازی یہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں میں ڈھول اور تاشوں کو توڑنے کے لیے، ایک مقام میں فرمایا کہ میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے، ضرور ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ 3 چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، حالانکہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا۔ فرمایا مردوں کے لیے ریشم کا لباس، میں نے اپنی امت کے مردوں پر ریشم کا لباس حرام کیا، اگر ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ریشم کا لباس پہنیں گے اور اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ دوسرا فرمایا غیر عورت کی شرمگاہ یعنی زنا، بدکاری کریں گے، زنا کریں گے، اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ آج ایسے لوگ نہیں ہیں بدکاریاں کرتے ان کو یہ تو گناہ ہے، چھوڑو یار ایک ہی زندگی ہے، موج مستی کرو، کائے کا گناہ ہے، حلال ٹھہراتے ہیں۔ اور تیسرا آقا فرماتے ہیں ڈھول اور تاشے، ڈھول بجائیں گے، تاشے پیٹیں گے اور اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ حدیثیں بھائی پڑھیے ڈھول بازی تو اسلام کی کبھی تعلیم نہیں۔ اب وہ جو لوگ قیاس کرتے ہیں جنگوں کا، جنگ کا ایک نقدار الگ ہوتا ہے، لوہ لہب کا ڈھول الگ ہوتا ہے، زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے۔ کچھ لوگ لاتے ہیں رسول اللہ کے بارگاہ میں بچیوں نے دب بجائی، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ملا علی قاری کی مرقات شرح مشکات پڑھ لیجیے، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے حنفی اماموں میں سے، انہوں نے اس حدیث جو شرح کی کہا کہ سب سے پہلے جو بجانے والی جو عید کے لیے جو بچیاں بجا رہی تھی وہ دف کی ڈھول و تاشے نہیں تھی، دف کی اجازت ہے بغیر جھانج والی۔ دوسرا فرماتے کہ بجانے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، پیشہ ور عورتیں نہیں تھی، پیشہ ور مرد نہیں تھے، وہ بچیاں بے تاشا اپنے انداز میں بس بجا رہی تھی، ٹھوک رہی تھی، وہ سور اور تال کو نہیں جانتی تھی، اس کے سوروں سے واقف نہیں تھی، اس کو ایک خاص مخصوص انداز میں نہیں بجا رہی تھی، جیسے بچے خوشی میں کسی بھی چیز کو پیٹتے ہیں، ڈبے کو پیٹتے ہیں اس طرح دف کو پیٹ رہی تھی۔ یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ بھائی اماموں کو چھوڑ کر تم کس کو مانتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیثوں کو امام زیادہ سمجھتے ہیں کہ آج کا مولوی زیادہ سمجھتے ہیں، یا تو بھی کہہ دے کہ ہم بڑے امام ہیں، یہ سب بیوقوف تھے 1400 سال۔ تو یہ تو قطعی اس کو ناجائز کہا جاتا ہے کہ جو مروجہ تعزیہ داری، اس پہ ایک لفظ استعمال کیا تھا مروجہ یعنی جو آج طریقہ بن گیا ہے، اور اس میں پھر معاذ اللہ بے پردہ عورتوں کا جلوس، سج دھج کے عورتیں جاتی ہیں۔ واقعات کربلا پڑھیے جناب، جب شام کے بازار میں اہل بیت کی خواتین کے وہ حجابوں کو کھینچ لیا گیا تھا، ان کے دوپٹوں کو چھین لیا گیا تھا، حالانکہ اس کا بعض علماء نے انکار کیا کہ دوپٹے نہیں چھینے گئے، لیکن جو علماء مانتے ہیں انہوں نے یہ بھی روایت لکھی کہ جب یزیدیوں نے اہل بیت کی خواتین، مقدس خواتین کے دوپٹے چھین لیے تھے تو حضرت زینب نے پکار کے اہل بیت کی خواتین سے کہا کہ اے اہل بیت کی خاتونوں، اے نبی کی بیٹیوں، کیا ہوا کہ انہوں نے تم سے پردے چھین لیا؟ اللہ نے تمہیں قدرتی پردہ دیا ہے، اپنے چہروں کو اس پردے سے چھپاؤ، اور وہ قدرتی پردہ یہ کہ اپنے بالوں کو اپنے چہروں کے سامنے کرو۔
جب بی بی زینب نے کہا تو ساری عورتوں نے اپنے بالوں کو جو کھول کر اپنے چہروں کے سامنے کر دیے تاکہ ان کے چہرے یزیدی نہ دیکھیں. یعنی اس غم اور تکلیف کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ کیا, اپنے چہروں کو چھپایا. مگر اسی 10 عاشورے کو جو امام حسین کی خاص شہادت کا دن ہے, ہماری ماں بہنیں جو ہے لپسٹک لگا کے, پاؤڈر لگا کے, سج دھج کے غیر مردوں کے بھی جلوس میں جاتی ہیں. اور کیا امام حسین کی محبت ہو رہی ہے. امام حسین یزید کے خلاف لڑے اس لیے کہ فاسق, فاجر, رقاصوں کا رق دیکھنے والا تھا, بے حیا آدمی, بے شرم آدمی تھا یزید. اور وہی بے حیا یزید کے طریقے پہ کر رہے, نام اس کو حسین ابن کی محبت کا دے دیا. اب دلیل کیا ہے کہ اگر یہ سب نہیں کریں گے تو امام حسین کی محبت ختم ہو جائے گی. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. امام حسین کی محبت کے اظہار کے لیے ناجائز اور حرام رسمیں رہ گئی. تعزیے کی ایجاد کب ہوئی بھائی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. مائیکل اور ثابت کر دے, میں غلامی کروں گا کہ امام زین العابدین نے تعزیہ نکالا اور دکھا دی. میں کل سے خود نکالنا شروع کر دوں گا, تعزیے کے فیور میں تقریر شروع کر دوں گا. امام باقر نے نکالا اور دکھا دے, امام جعفر نے تعزیہ نکالا اور دکھا دے, امام موسیٰ کاظم نے نکالا اور دکھا دے, حضرت امام علی رضا نے نکالا اور دکھا دے, حضرت امام تقی نے نکالا اور دکھا دے, حضرت امام نقی نے نکالا اور دکھا دے, حضرت امام حسن عسکری نے. کسی بھی امام کو ثابت کرتے کوئی تعزیہ. کہ تیمور لنگ کے زمانے میں ایجاد ہوئی, تو کیا تیمور لنگ سے پہلے اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ وہ امام حسین اور اہل بیت سے کس انداز میں محبت پیدا ہے؟ انہوں نے تعزیہ نہیں نکالے, ڈھول نہیں بجائے شاید. یہ سب جہالت کی بات ہے. اور شیطان نے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسے بھی وسوسے ڈالے, بھائی وہ تعزیہ ہم لوگ نکالتے تھے, مولوی صاحب آئے, انہوں نے منع کیا, 1 سال اگر تعزیہ نہیں نکالا تو یہ نقصان ہو گیا, گھر میں میت ہو گئی, گھر میں فلاح ہو گیا. یعنی معاذ اللہ امام حسین کو یہی کام بچے ہوئے, تعزیہ نہیں نکالا, ابھی مات ہو گیا. دن بھر میں ہزاروں شریعت کی پامالی کر رہے, ہزاروں نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے, تو کوئی مر رہا نہیں, بیمار نہیں ہو رہا. مگر خرافات کو چھوڑو تو ابلیس وہاں جب بیماری آتی ہے ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے, دیکھو گھر میں بیماری کیوں پتا, وہ تعزیہ نہیں نکالا اس کی وجہ سے یہ بلا آئی ہے. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. خدا کے واسطے شریعت پر عمل کیجئے, اس سے کوئی تبلیغ ہوتی نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. قیامت میں سب چیزوں کے سوالات ہوں گے, اور خاص طور سے اگر عالم اس طرح کرتے تو ان کی تو اور زیادہ ذمہ داری. قوم سے زیادہ اگر عالم بے عمل ہو تو اس پہ تو دوہرا عذاب. علم رکھتے ہوئے جہالت کا عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام کے دستار بندیوں کی وما علینا الا البلاغ. آئیے